الیکشن کمیشن برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ ادارہ بند کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ پہ کوئی متبادل ادارہ لے کے آئیں. تقریباً 90% جو ہمارے پاس اس کے ریزلٹس موجود ہیں اس کے مطابق ہم ون ہیں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ٹی وی. ناظرین, ملک بھر میں جو انتخابات ہوئے اس کے بعد کل سے جو رزلٹ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا وہ آپ نے دیکھا, اور پھر رات کو ای ایم ایس سسٹم بیٹھ گیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو رزلٹ 2 بجے تک اناؤنس ہونا تھا اس کو 21 سے 22 گھنٹے لگ گئے. اور پھر تحریک لبیک پاکستان کے جو امیدوار تھے, بہت ساری ایسی سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کی ہو اور پنجاب اسمبلی یا باقی تمام صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہوں, وہاں سے تحریک لبیک پاکستان کے جو امیدوار اپنی جیتی ہوئی بازی ہارنا شروع ہو گئے. ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا. بڑی سیٹ تھی نیشنل اسمبلی کی, اور جس طرح کہ سعد حسین رضوی صاحب NA 50 سے لیڈ کر رہے تھے, اس کے بعد ہوا کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر لیڈر سعد حسین رضوی صاحب پہلے سے تیسرے نمبر پر آ گئے. اور پھر باقی انتخابات میں آپ نے دیکھا جو حلقے تھے وہاں پر کیا پوزیشن بنی. علامہ فاروق الحسن صاحب بھی رحیم یار خان سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ NA 171 سے کینڈیڈیٹ تھے تحریک لبیک پاکستان کے, اور بڑے اچھے مارجن سے یہ بھی جیت رہے تھے. لیکن ہوا کیا کہ ملک بھر میں تحریک لبیک پاکستان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پہلے سے دوسرے سے تیسرے نمبر پر کر دیا گیا. یہ سارا معاملہ ہو کیسے گیا, اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں. کراچی میں کیا ہوا, پنجاب میں کیا ہوا, خیبر پختونخوا میں تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ جو ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی گئی, یہ سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ فاروق الحسن صاحب ہیں. ان سے پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. علامہ صاحب, کل جو ہے ہم نے دیکھا کہ سسٹم جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے چل رہا تھا. صبح 8 بجے پولنگ کا عمل سٹارٹ ہوا, لیکن ساتھ ہی انٹرنیٹ کی سروس بند کر دی گئی, معطل کر دیا گیا عارضی طور پر انٹرنیٹ کو, تاکہ مواصلات کا یہ ایک واحد ذریعہ تھا جہاں سے ہمیں ثبوت ملنے تھے. دھاندلی کی بہت ساری ایسی ویڈیوز ملنی تھی. 5 بجے تک تو ہم بالکل بلینک تھے, ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد رزلٹ بھی آئے اور آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے آپ خود بھی جیت رہے تھے. اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ لوگوں کا رزلٹ یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کا رزلٹ سب سے بعد میں جمعے کی نماز کے بعد 3:30 بجے اناؤنس کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان میں میرے خیال میں دن دہاڑے اور میڈیا کی موجودگی میں اتنی بدترین کارکردگی الیکشن کمیشن کی شاید پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آئی. 71 کے الیکشنز کو جو مرضی آپ نام دیں, اس کے بعد بھی بہت سارے الیکشنز ایسے آئے جس کے اندر یہ الزام لگتے رہے کہ یہ دھاندلی زدہ ہیں. لیکن اس وقت میڈیا نہیں تھا, اس وقت یہ ویڈیوز بنانے کا معاملہ نہیں تھا, سرکاری اخبارات تھے, ذرائع ابلاغ محدود تھے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ 2024 کے اندر قوم کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیتے ہیں اور آپ 20 گھنٹے کے لیے موبائل سروس بند کر دیتے ہیں, انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ جی بالکل, رابطے کی جو بھی بالکل جتنی بھی ایپس تھی اپلیکیشن ساری بند کر دی گئی تھی. بالکل. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود تو گندا ہے ہی ہے, اس نے اس گند کو سارے اداروں کے منہ پہ ملا ہے. جو ادارے اس معاملے میں اس کو سپورٹ کر رہے تھے وہ تمام ادارے اس معاملے کے اندر, اس گندگی کے اندر وہ بھی لپیٹ میں آ گئے. تو صورتحال یہ ہوا کہ اس معاملے میں الیکشن کمیشن برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ ادارہ بند کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ پہ کوئی متبادل ادارہ لے کے آئیں, اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے, آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں, تو پھر اس ادارے کے اندر شفافیت لے کے آئیں اور اس ادارے کو کم از کم اس انداز میں دنیا کے سامنے چلایا جائے کہ واقعی پتہ چلے کہ حقدار کو حقدار اس کا حق مل رہا ہے. دیکھیں, ہار جیت ایک الگ میٹر ہے. ہم اگر ہار رہے ہیں اور ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم نے اتنے ووٹ لیے ہیں, کوئی بری بات نہیں, لیکن یہ ہے کہ قوم ہمیں ووٹ ڈال رہی ہے, آپ جناب اعلیٰ رزلٹ کچھ اور دکھا رہے ہیں.
فارم 45 کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کے فرامین کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ کے پاس آ رہے تھے فارم 45 جو آپ کے ایجنٹ تھے وہ آپ کو دے رہے تھے, دیکھیں وصول ہو رہے تھے؟ بہت سارے ایریاز میں جہاں فارم 45 کا کافی سارا حصہ جو موصول ہوا اس کے مطابق ہم وننگ پوزیشن میں. ابھی NA50 کو لے لیں, اس کے مطابق جتنے تقریباً 90% جو ہمارے پاس اس کے ریزلٹس موجود ہیں اس کے مطابق ہم ون ہیں. اب 10% میں آ کے جو تیسری جگہ پہ کھڑا ہوا ہے بندہ وہ آتا ہے اور وہ پہلی نمبر پہ آ جاتا ہے اور پہلے نمبر والے کو آپ تیسرے نمبر پہ بھیج دیتے ہیں. یہ تو نکلے ہوئے دن کو رات کہنے والی بات ہے اور رات کو دن کہنے والی بات ہے. اچھا علامہ صاحب, جیسے کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں, ہم کل سے جو ہے نا اس کی ڈیٹیل یہ دیکھیں, آپ دیکھیں ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی تھی. ہم نے جو آپ کی عوام تھے, آپ کے لوگ تھے, کارکنان تھے, ان کو تو ہم نے خوشخبری سنا دی تھی کہ NA50 بھی ہاتھ میں آ گیا, NA240 بھی آ گیا, NA233 بھی آپ کے ہاتھ میں آ گیا, 245 ہیں, اور اسی طرح NA48. وہاں پہ دیکھیں کتنے مضبوط امیدوار تھے. اظہر محمود صاحب تھے بلکہ, اور راول پنڈی کی یہ اسلام آباد کی سیٹ تھی. لیکن یکدم ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پہلے سے دوسرے تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کے لیڈر بھی اسی زد میں آ جاتے ہیں کہ لاسٹ میں 3:30 بجے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے NA50 سے, آپ وہ سیٹ بھی ہار جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اقتدار کے اوپر جو دین بیزار طبقہ ہے وہ کبھی بھی دین پسند قوتوں کو نہیں چاہتا کہ وہ آگے آئے. جماعت اسلامی بھی تو آ رہی ہے, GAUI بھی تو آ رہی ہے. اس دفعہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ تقریباً ہمارے والا ہی معاملہ کیا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ذرا اس لیے زیادہ ستایا جاتا ہے کہ ہم اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, ہمیں بات گھما کے کرنے کی عادت نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم زیادہ زیر اعتاب ہیں. بالکل. تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ جانبدار ہونا ہے, اور آپ کو پتہ تھا کہ کس جماعت نے اوپر آنا ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں اختیار مل جائے گا اور نون لیگ جو ہے وہ پنجاب اور وفاق میں آ جائے گی. پھر اس کے باوجود آپ نے اس الیکشن میں 713 امیدوار کیوں اتارے, اور 30 لاکھ ووٹ ملے جس جماعت کو, اس سے بھی زیادہ. ابھی تک تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو یہ کہا جا رہا ہے نا آپ کی جماعت کو 30 لاکھ ووٹ ملے, ایک بھی سیٹ نہیں ملی. دیکھیں جی, ہم اس لیے سسٹم کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور اب بھی ہیں کہ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم نکلتے ہیں روڈ کے اوپر اور کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی قانون بند کیا جائے اور اس غیر اسلامی قانون کے اندر جو آپ نے یہ شک ڈالی ہے یہ اسلام کے صراحتاً خلاف ورزی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل مستقل یہ ہے کہ آپ قومی دھارے میں آئیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کا رستہ لیں, تو اگر قوم آپ کو ووٹ دیتی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے قوانین مرتب کریں. جب ہم بیلٹ کا رستہ اپناتے ہیں آپ کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا, پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ دھکیل رہے ہیں قوم کو کہ وہ بیلٹ کا رستہ چھوڑ کے بلٹ کا رستہ اپنائے. یہ کیا طریقہ کار, یہ تو جان بوجھ کے جو ہے نا کسی بندے کو اتنا ستانے اور تنگ کرنے والی بات ہے کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آ کے بغاوت پہ اتر آئے. تو میرے خیال کے مطابق پاکستان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کوئی بھی بندہ اس طرح کی احمقانہ پالیسیاں نہیں بنا سکتا. یہ جو بھی بیٹھے ہیں ناخلف اور ناہنجار لوگ ہیں جن کو پاکستان سے زیادہ اپنے مفادات عزیز ہیں, اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جو حالات ملک کے دیکھ رہے ہیں آپ, پاکستان میں خیبر سے کراچی تک کوئی ایک بندہ, ہارنے والے کیا اور جیتنے والے کیا, کوئی ایک بندہ بھی ان پولنگ کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب, آپ کو جو ہے وہ جماعت نے مینڈیٹ دیا اور اعتماد کیا, ووٹ دیے, آپ 1.5-2 مہینے سے کمپین بھی کر رہے تھے, اتنی محنت کر لی, جب آپ کو پتا تھا کہ لاسٹ میں رزلٹ یہی آنا ہے, آپ کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنی نیشنل اسمبلی کی, جو ہے قومی اسمبلی میں آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا. عوام تو پھر کہے گی نا ہم نے تو تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیا, تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا, یہی وہ کینڈیڈیٹ ہے جو قومی اسمبلی میں جا کر عوام کے جو مسائل ہے حل کرنے کے لیے بات کرے گا, تو پھر ووٹ تو ضائع ہو گیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے تقریباً کوئی 23 لاکھ کے قریب پچھلا جو ہے ہمارا ووٹ تھا, اور اس دفعہ جینمن جو ہے نا تقریباً کوئی 70 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے. انہوں نے ابھی تک جو, کیونکہ ابھی بہت سارے حلقوں کے, ابھی تو بہت سارے ایریاز کے جو ہے نا وہ رزلٹ بھی رہتے ہیں تقریباً 100 حلقوں کے, تو ان کے بتانے کے مطابق بھی تقریباً جو ہے نا 1 ملین کے قریب ہم نے مزید ووٹ جنریٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی, بڑی ہے. ہم اپنی جد و جہد پرامن طریقے سے جاری رکھیں گے,
اور قوم کو ہم نے جو کہا تھا وہ وقت کے ساتھ وہ 2029 کا انتظار کریں گے. دیکھیں اب اس پہ آگے مجھے تو نہیں چلتی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 5 سال پورے کرے گی؟ کیسی بات وہی کر رہے ہیں؟ ہوگی جو 1.5 سال